السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ وہ کچھ انوکھی سی مظلوم تھی، ہنستی مسکراتی، کبھی نہ شکوہ کرنے والی، اس لیے اس کی مظلومیت کے بارے میں کچھ شکوک تھے۔ نکتہ دانوں نے اکثر غور کیا اور کہا بھی کہ آنکھ کے دائروں میں سمٹا ہوا درد کا ایک شہر ہے جو مسکراتا ہے، لیکن درد کے اس شہر کو جانے کا راستہ کوئی نہیں بتا سکا۔ سر سے پیر تک چادر تان کر سونے کی اداکاری کرتے ہوئے اسے دیکھ کر میں سوچ رہی ہوں، اگر لوگ راز آشنا ہو بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ جب ہم کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کے فیصلے پر رائے زنی کا، اس کو احمق یا پھر مجرم گردانے کا؟ لیکن صاحب، حقوق و فرائض اور ان کی اہمیت اور ان دونوں کے آپس میں رشتے کے بارے میں کون کیا جانتا ہے؟ طیبہ کے بارے میں بچپن سے ہی امی کی یہ رائے تھی کہ بڑی ہی گھنی لڑکی ہے، اس کے پاتال کو پانا مشکل ہے۔ اس کی گفتگو میں حقیقت کی تلخی اور طنز کی چبھن اس قدر ہوتی ہے کہ ہماری شیریں زبان کی امی بھی گھبرا اٹھتیں۔ ہمارے خوش شکل اہل خانہ میں طیبہ قدرے کم رو تھی، اور اس کی اس کم روئی کا احساس گھر میں کسی نے اسے نہیں دلایا۔ ہاں، باہر کے لوگ اکثر حیرت کا اظہار کرتے، ارے یہ طیبہ کس پر گئی؟ جو کبھی وہ سن لیتی تو بڑے غور سے کہتی، اپنے آپ پر گئی ہوں۔ لیکن شاید اس کو احساس تھا، تبھی تو اس نے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو منوایا کہ اسکول سے لے کر کالج تک ہر جگہ طیبہ افسر اعلیٰ کا ہی ڈنکا بجتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی بہت حسد کرتی، اس نے مجھے بھی اپنی سرگرمیوں میں شامل کرنا چاہا، لیکن میں کبھی حسد میں اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا یا ایکٹنگ کرنا توبہ ہے، اتنا دل گردہ میرے پاس کہاں تھا۔ پہلی اور آخری بار اسٹیج سے اتر کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے بخش دے میری بہن۔ تب وہ ناراض ہوئی، کم ہمت، بے حوصلہ، ڈرپوک، کیا کرو گی زندگی میں؟ بس شادی کر لوں گی، تھوڑی روٹیاں تھوپ تھوپ کر بچوں کے باپ کو کھلاؤں گی۔ میں نے بات مذاق میں ٹالی، اس لیے کہ بحث کرنے میں دلائل میرے پاس نہ تھے۔ کیا کہا؟ تمہارے خیال میں ہاؤس وائف کی جاب اتنی آسان ہے؟ وہ بلبلا اٹھی، تو اور رکھا ہی کیا ہے اس میں؟ میاں کما کر لائے گا، میں خرچ کروں گی۔ میں نے بڑے مزے سے کہا، نا اندیش، نا سمجھ کہیں کی۔ مجھ سے 11 ماہ چھوٹی طیبہ گھنٹوں مجھے لیکچر دیتی رہتی، لیکن ہوا یہ کہ ہماری شادی شدہ زندگی کو بہت مشکل سمجھنے والی اس لڑکی کی شادی بڑی جلدی ہو گئی۔ اس رات سونے سے پہلے طیبہ نے کہا، سنو، کل کالج نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ میں نے کروٹ بدل کر کہا، کل مشاعرے میں چلیں گے گورنمنٹ کالج۔ لیکن طیبہ، ارے گولی مارو لیکن بیکن کو، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور اگلے دن گورنمنٹ کالج کے ایک پرہجوم ہال میں وہ مجھے اسٹیج سے قریب کی نشست گاہ پر بٹھا کر دوسرے کالج کی شاعرات کے درمیان اسٹیج پر جا بیٹھی تو میں اس کا سانولا، ستھرا اور پر اعتماد چہرہ دیکھ کر ششتر رہ گئی۔ ارے طیبہ شاعرہ، کب سے بھئی؟ مجھے یوں ہونک دیکھ کر مسکراہٹ کی کرن اس کے ہونٹوں پر دکھی۔ میرا جی جل کر خاک ہو گیا، گھنی کہیں کی۔ ذرا جو اس نے ہوا لگنے دی ہو، اپنی باری آنے پر بڑی سنجیدگی سے بڑے خوبصورت انداز میں نظم کے لیے دیے گئے موضوع پر اس نے سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں نظم سنائی۔ ہال پر ایک سکوت طاری رہا، آنکھوں سے آنسو ڈھلکتے میں نے بھی دیکھے، اور پھر واہ واہ مکرر کے شور میں اس نے 2 مرتبہ اپنی نظم دہرائی۔ اتنا درد، احساس کہ اس قدر نزاکتیں، بخدا یہ طیبہ کا نیا روپ تھا۔ ججوں میں معروف ادیب اور شاعر، لیکن ٹھہریے، شاید ان کا اصل نام لکھنا مناسب نہ ہو۔ یوں سمجھیں کہ سب سے بڑے شاعر بھی وہاں شامل تھے۔ حسب توقع طیبہ کی نظم اول رہی۔ ریفریشمنٹ روم میں آذر صاحب بطور خاص طیبہ کے پاس داد دینے آئے۔ شلوار قمیض ویسٹ کوٹ میں دبلا پتلا اینک زدہ لڑکا،
وہ جادوانی تو نہ تھا جس کی تخلیقات کے پردے میں سے ایک جہاں دیدہ پختہ کار چہرہ جھانکتا تھا۔ اس نے طیبہ کو اس قدر مبارکباد دی کہ وہ گھبرا اٹھی۔ وہ ایک عام سی صبح تھی، ویسی ہی جیسی روز ہوتی ہے، اپنے دامن میں وہی کسی پھٹے معمولات اور وہی لگے بندھے کام۔ ناشتے کی میز پر ابو کے اٹھ جانے کے بعد امی نے کہا تھا آج کچھ مہمان آئیں گے، کالج سے آ کر کچھ بنا لینا۔ اس ایک چھوٹے سے سادہ سے جملے میں بڑی لمبی چوڑی ہدایت پنہاں تھی۔ امی کے ہٹتے ہی خاموشی سے ناشتہ کر کے طیبہ بڑبڑائی، جانے کب ختم ہوگا یہ سلسلہ، آئیں گے ٹھونس ٹھانس کر چلے جائیں گے، دوسرا گھر جھانکیں گے، میرا بس چلے تو چائے کی بجائے زہر کی پیالی پلا دوں۔ کئی مرتبہ رد کیے جانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا درد پھیل گیا تھا، جانے یہ مائیں بہنیں اپنے بیٹوں بھائیوں کے لیے دلہن ڈھونڈتی ہیں یا پھر جنت کی حور۔ شام کو لدی ہوئی ٹرالی میں سلیکشن بورڈ کے سامنے حاضر ہوئی۔ 8 آنکھیں مجھے ٹٹول رہی تھیں اور اندر تک گڑی جا رہی تھیں، میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ میکانکی انداز میں سرد کر کے جب میں نے زرد پھولدار سوٹ والی لڑکی کے پاس بیٹھی تو وہ بڑی ادا سے مسکرائی۔ ہاں جی، نام تو بہت خوبصورت ہے آپ کا طیبہ۔ اور میں نے بغیر نگاہ اٹھائے جان لیا کہ امی بری طرح چونکی ہیں۔ میں دھیمے سے بولی، جی میں طیبہ نہیں، آسیہ ہوں، طیبہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ او سوری، پلیز طیبہ کو بھی بلوائیے نا۔ میں نے بالکل یوں کہا۔ اس نے یوں کہا گویا دکان پہ کھڑی کپڑا جانچ رہی ہو۔ نہیں بھائی، یہ نیلا نہیں، وہ سرخ تھان دکھائیے نا۔ جی بہتر۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، ہامتی کامتی طیبہ کے پاس پہنچی۔ چل طیبہ، وہ لوگ بلا رہے ہیں مجھے۔ طیبہ نے ادھڑے دامن کی ترپائی کرتے ہوئے ہاتھ روک کر حیرت سے پوچھا، پر کیوں؟ اس نے گرہ لگا کر دھاگا توڑا۔ بس نا، وہ اصل میں آئے ہی تیرے لیے ہیں۔ میں نے اطلاع دی۔ چلو جلدی کپڑے تو بدل لو۔ میرے ہاتھ پر پھولے جا رہے تھے۔ کیوں؟ میں جیسی ہوں ویسی ہی جاؤں گی۔ وہ اپنے بدرنگے سوٹ کی سلوٹیں ہاتھ سے درست کرتی ہوئی ہٹ درمی سے بولی، طیبہ امی ڈانٹیں گی۔ اس کے کپڑے واقعی بہت برے ہو رہے تھے۔ ارے نہیں، امی تو خود چاہ رہی ہوں گی کہ برے حال میں آؤں، آخر تم بڑی ہو، پہلا حق تو تمہارا بنتا ہے۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ طیبہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے واضح طور پر ناپسندیدگی اور مایوسی چاروں معزز خواتین کے چہرے پر چھاتے ہوئے دیکھی۔ میں بڑے متضاد، بڑے عجیب جذبات کے بھنور میں ڈوب کر ابھر رہی تھی کہ آصر کا نام سن کر چونکی۔ طیبہ نے بھی میری طرف دیکھا۔ آپ تو جانتی ہوں گی ہمارے بھیا کو؟ زرد سوٹ والی جہاں آرا طیبہ سے پوچھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کہہ رہی ہو کہاں گھیرا ہے میرے بھیا کو۔ جی ہاں، ان کے افسانے اور غزلیں اخبار اور رسائل وغیرہ میں پڑھتی رہتی ہوں، اچھا لکھتے ہیں۔ طیبہ بہت ہی پر اعتماد اور مطمئن تھی۔ کبھی ملی نہیں آپ ان سے؟ دوسری بہن کا لہجہ بھی قدرے تیکھا تھا۔ طیبہ نے پل بھر کو اس کی آنکھوں میں دلیری سے جھانکا، پھر بے نیازی سے بولی، جی نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ دونوں بہنوں اور بھاوج کے چہرے پر ایک بے یقینی کا سا عالم ہوا۔ اماں جان خاموشی سے فروٹ چاٹ صاف کرنے میں مشغول تھیں۔ پھر ہمیشہ کی طرح یہ معزز خواتین بھی سرد لہجوں، مسکراتے چہروں کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ ان کے گیٹ سے نکلتے ہی امی کا ضبط بھی حدیں پھلانگ گیا۔ کون تھیں یہ اور تمہارے حوالے سے یہاں تک کیسے آئیں؟ ان کی سوالیہ نظریں طیبہ پر جمی ہوئی تھیں، جو بڑی بے نیازی سے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی نہایت انہماکی سے نمکوں کی پلیٹ میں سے مونگ پھلی کے دانے چن رہی تھی۔ کاندھے اچکا کر بولی، میں کیا جانوں، ویسے بھی میں اتنی بڑی عمر کی خواتین سے دوستی نہیں رکھتی۔ وہ شرارت سے بولی، آصر شاہ معروف شخصیت ہونے کے ناطے اور ٹھیک ٹھاک مستقل ملازمت کے باعث امی ابو کو پسند تو آئے تھے، لیکن وہ چھوٹی کے خواستگار تھے۔ یہی نکتہ ان کی الجھن کا باعث بنا ہوا تھا۔ میری ذات ان کی قوت فیصلہ سلب کیے دے رہی تھی۔ احساس کے کانچ پہ کہیں خراش تو پڑی، لیکن بے سد سوئی طیبہ کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا شادی زندگی کی بہت بڑی ضرورت سہی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس پگلی کی پہلے ہو جائے، پر میں ہسٹیریا کی مریضہ بن جاؤں۔ پھر ہم جیسے سفید پوش گھرانوں میں لڑکیوں کے
ویسے بھی کون سے بے حساب رشتے آتے ہیں جو بڑی بڑی کہہ کر لڑکے کو ٹھکرا دیا جائے۔ ولیمے کی صبح جب ہم سب سے ملنے گئے تو اس نئی طیبہ کو دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ صرف ایک رات میں شخصیتیں اس قدر بدل سکتی ہیں۔ پارا صرف چند منٹ، ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھنے والی طیبہ نکاح کے وقت تک مجھے اس سازش میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والی ہستی سمجھ کر برا بھلا کہتی رہی تھی، مجھ سے سخت ناراض تھی، اور اب کس قدر بدل گئی تھی۔ سلیقے سے بیٹھی، ادھر ادھر دھیرے سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم ادھر آ جاؤ، میں نے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ طیبہ اپنے گھر میں خوش تھی اور اس سے زیادہ مطمئن امی تھیں۔ وہ ایک بھرے پڑے بہن بھائیوں کے شور اور ہنگاموں سے چھلکتے گھر کی باسی تنہائیوں کے حصار میں جا پھنسی تھی۔ عاذر بھائی نے 2 ماہ بعد ہی اپنا گھر الگ لے لیا تھا، مگر شاید ایسی تنہائی کی تمنا سب لڑکیاں کرتی ہوں گی، تبھی امی نے اس سے ایک مرتبہ بھی تنہائی کا شکوہ نہیں سنا۔ وہ بہت گھر گھرستن ہو گئی تھی۔ اس کی سنجیدگی، اس پر اچانک وارد ہونے والا سلیقہ پن، دھیما پن دیکھ کر میرا دم الجھنے لگا۔ طیبہ، تو خوش تو ہے نا؟ جانے وہ کیا موہم سا احساس تھا جو مجھے ان کے گھر جا کر ان دونوں کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اس دن وہ میرے استفسار پر چپاتیاں کپڑے میں لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے ہنستی۔ کیوں بھائی، یہ خیال کیوں آیا؟ بس دراصل تم اتنی سنجیدہ، اتنی ذمہ دار تو کبھی نہ تھی۔ دیکھو بی بی، میں سنجیدہ نہیں تھی مگر غیر ذمہ دار بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی بکھری چیزیں اگر بری لگتی ہیں تو شخصیتیں بھی ان کو بڑے رکھ رکھاؤ والی پسند ہیں۔ لیکن عاذر بھائی نے جس طیبہ کو پسند کیا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھی، لاپرواہ سی۔ ارے جانا، وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے ہنسی۔ اب اس حلیے میں پہلے کی طرح دوڑنے چھلانگے مارنے سے تو رہی، اور پھر وہ باتیں کرتی کرتی کچن سے ڈائننگ ٹیبل سے کچن کے چکر لگا رہی تھی۔ میز پر پلیٹیں رکھتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور پھر بدلنا بھی تو پڑتا ہے اپنے آپ کو، سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں۔ کیسے سمجھوتے، کیسا بدلنا؟ مجھ پر بحث کا بھوت سوار تھا۔ تم تنہا ہو اپنے گھر میں، جیسے مرضی چاہو رہو، زہر لگ رہی ہو اس قدر سنجیدگی کی چادر لپیٹے ہوئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر گہری سانس لے کر بولی، اس کو تم سنجیدگی نہیں سمجھداری کہو میری بہن۔ اچھا ہٹاؤ یہ باتیں، کھانا لے آؤ۔ صاف لگ رہا تھا وہ بات ٹال رہی ہے۔ اور عاذر بھائی؟ میں نے پوچھا۔ ان کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، عموماً 5-6 بجے دفتر سے آ جاتے ہیں۔ اگر کہیں ادبی نشست، مشاعرہ یا ایسی ہی تقریب ہو تو پھر کافی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں غیر متعینہ مدت تک بھوکی تو نہیں رہ سکتی۔ مسکراہٹ کی مٹھاس میں لہجے کی کھردراہٹ واضح تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، رات ہی کو ان سے گپ شپ لگا لیں گے۔ رات کو؟ منہ کی طرف جاتا ہوا اس کا ہاتھ کچھ ٹھٹک گیا۔ ہاں، میں آج رات رہوں گی۔ تو بڑی بے مروت نکلی طیبہ، کہ کبھی کہا ہی نہیں کہ ایک رات رک جاؤ۔ تجھے کیا پتہ بدتمیز کہ اب تیرے بغیر وہ کمرہ مجھے کیسا کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، اچار کا چٹکارا بھرتے ہوئے میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی جو زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا طیبہ؟ وہ گھبرا گئی۔ کچھ نہیں، اس نے پانی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرانا چاہا۔ چکر سا آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ ڈاکٹر کو بتایا؟ میں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، جاتی ہوں چیک اپ کے لیے، کل بھی جانا ہے۔ تو چلو، کل میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ میں نے محسوس کیا وہ میرے طویل قیام کے پروگرام کا سن کر خوش نہیں ہوئی، لیکن ایسے میں اس کو تنہا بیمار چھوڑ کر اگر وہ مجھے دھکے بھی دیتی تب بھی میں نہ جاتی۔ کھانے کے بعد اس کو لٹا کر میں نے برتن دھوئے۔ کچن ہی کیا، پورا گھر طیبہ کی محنت، سلیقے، صفائی پسندی کا منہ بولتی تصویر تھا۔ میرے کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو جانا ہمیشہ سے اس کی عادت تھی۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھا کر اس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، رنگت بھی زرد ہو رہی تھی، لیکن سرخ لپسٹک، پھیلے پھیلے کاجل نے چہرے کو بڑی دلکش سی سوگواری بخشتی تھی۔ میں پنکھا تیز کر کے آہستگی سے دروازہ بند کر کے لانچ میں بچھے تخت پر جا لیٹی۔
اور قریب میز پر سلیقے سے رکھے ان رسالوں کو دیکھنے لگی جن پر آصر بھائی کی غزلیں، افسانے، مضامین شائع ہوتے تھے۔ ان کے ہر شعر، ہر افسانے کی اوٹ سے اعلیٰ معاشرتی اقدار کا علمبردار انسان جھانکتا، لیکن وہ طیبہ کا زرد چہرہ، پھیلا کاجل، بھاری پردوں کے باعث لانچ میں خنک اندھیرا سا تھا، پنکھے کی موہم سی آواز، اناج کا نشہ، آرام دہ نشست، میری پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ آنکھ کھلی تو دیکھا طیبہ مدھم آواز میں ٹی وی آن کیے گیتوں کے بولوں کے ساتھ ہونٹ ہلا رہی تھی، ایک پاؤں بھی ہل رہا تھا۔ کھلے ہوئے نم بال، آنکھوں میں کاجل کی دلربا تحریر، ہونٹوں پہ سرخی مائل گلابی لپسٹک۔ اللہ، یہ طیبہ کس قدر حسین ہو گئی ہے، صدف سے نکلے موتی کی مانند آبدار۔ میں نے دل ہی دل میں اسے سراہا۔ چلو جلدی سے نہا کر آؤ، چائے تیار ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ باتیں کرتے، ٹی وی دیکھتے، نئی پرانی تصویریں دیکھتے، وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ گھڑی پہ نگاہ گئی تو 8:30 ہو گئے تھے۔ آصر بھائی آئے نہیں طیبہ؟ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ ہی پریشانی کا، نہ انتظار کا۔ میں ٹی وی کے سامنے الجھے ہوئے منتشر ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی اور طیبہ گنگناتے ہوئے روٹیاں ڈال رہی تھی۔ یا اللہ، گورنمنٹ آفسوں میں اتنی دیر تک کون کام کرتا ہے؟ وحشت ناک خیالوں کے بھگولے ذہن میں چکراتے پھر رہے تھے، اور میز پہ کھانا لگاتی طیبہ کے سکون نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ چلو اب آؤ، کھانا بھی کھا لو۔ وہ پلیٹ اپنے سامنے رکھی میری منتظر تھی۔ خبر نامہ شروع ہو چکا تھا۔ میں ٹی وی کی آواز کم کر کے اٹھ گئی۔ جی چاہ رہا تھا طیبہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دوں، تھپڑ لگاؤں اس کو۔ یہ کن عذابوں کو سہ رہی ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ یہ کیسا مصلحتوں کا جنگل ہے جو دو بہنوں کے بیچ اگایا ہے کہ وہ بتاتی بھی نہیں، میں پوچھتی نہیں۔ الفاظ اس جنگل میں اپنا راستہ کھو جاتے ہیں۔ وہ بڑی حشاش بشاش، بے پرواہ، مطمئن نظر آنے کی کوشش میں زور زور سے ہنس رہی تھی، زور زور سے بول رہی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بار بار میری پلیٹ بھری جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے پیتے اس کی شادی کی بے شمار بار ہم نے مووی دیکھی۔ طیبہ، آصر بھائی، اب ایسا کرو کہ سو جاؤ۔ طیبہ نے میری بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں کم از کم فجر اور عشاء کی نماز ضرور پڑھنا چاہتی ہوں۔ تم جاگتی رہو گی تو میں نماز نہ پڑھ سکوں گی۔ کیوں، میں شیطان ہوں کیا؟ میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ اس نے بہت پیار سے میرا رخسار چھوا۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، جو کہ آصر بھائی کے لکھنے پڑھنے کے لیے مخصوص تھا۔ رائٹنگ ٹیبل، چند کتابوں سے بھرے شیلف، 2 کرسیوں کے علاوہ اس میں سنگل بیڈ بھی پڑا تھا۔ میں نے شیلف میں سے ایک کتاب منتخب کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں شاید پڑھتے لائٹ بند کر کے 0 پاور کا بلب جلا دیا، ہلکی چادر میرے اوپر ڈال دی، لیکن آوازیں۔ میں چادر پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز اظہر، آہستہ پلیز۔ یہ طیبہ ہی تو تھی، مگر وہ یوں گڑ گڑا کر التجا کرنے والوں میں کبھی نہ تھی۔ میں نے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ لڑکھڑاتی زبان، ڈولتے قدم، بے قابو آگے پیچھے جھولتے ہاتھ، چڑھی ہوئی سرخ انگارہ آنکھیں۔ تو یہ ہے آصر؟ میری روح جیسے دھیرے دھیرے سلب ہو رہی تھی، جہاں کی وہیں کھڑی رہی۔ وہ چلا رہا تھا، تو ہوتی کون ہے مجھے چپ کرانے والی؟ یہ میرا گھر ہے، میری مرضی، چیخوں یا چلاؤں۔ آسیہ آئی ہوئی ہے، سو رہی ہے۔ طیبہ سراپائے التجا تھی۔ او اچھا۔ وہ ڈگمگاتا ایک جھٹکے سے طیبہ کو سامنے سے ہٹاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اچھا تو یوں کہو آدھی گھر والی آئی ہوئی ہے۔ بڑی خوفناک ہنسی تھی اس کی، یا مجھے محسوس ہوئی۔ میرے حواس گم ہو رہے تھے۔ وہ میری بہن لانچ میں تنہا کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ والد یہ سایہ دار درخت اس لیے تو نہیں لگاتے کہ لڑکیاں سوکھے پتوں کے ڈھیر میں دب جائیں۔ طیبہ آنسو پونچھ کر میرے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاید وہ اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا پھر نہیں، مگر اس میں میرے سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بستر کی طرف لپکی، پل بھر میں سوتی بن گئی۔
بند آنکھوں کی جھری سے میں نے روشنی کی دھندیا لکیر کمرے میں داخل ہوتے دیکھی۔ پھر طیبہ میرے قریب آ کر رکی، جھک کر دیکھا، سیدھی ہوئی اور گہری سانس لے کر باہر نکل گئی۔ ڈگمگاتے قدم، ڈولتا وجود، سرخ آنکھیں۔ میں نے پڑھی ضرور تھیں، دیکھی پہلی مرتبہ۔ بڑا خوفناک امیج ہوتا ہے شرابی کا ہم جیسے لوگوں کے نزدیک۔ اچانک ہی غیر محفوظ ہونے کا احساس بڑھ گیا اور میں نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کھڑکیوں کی کنڈیاں چکیں، 1:45 ہو رہے تھے۔ میں سراپائے غم و غصہ، افسوس میں لاچارگی کے الاؤ میں سلگ رہی تھی۔ میں کمرے سے ملحق سڑک کے رخ بنی بالکونی میں ننگے پیر آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا یہ ساری تدابیر شرفا کے لیے ہوتی ہیں؟ آصر جیسے لوگوں کے پاس سلیمانی ٹوپی کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ اپنی خباثتوں کی چادر میں لپٹا بے خبر سو رہا تھا اور طیبہ یقیناً اس کا تکیہ مسلسل بھیگ رہا ہوگا۔ آنسوؤں کے سارے ستارے وہ شب کی سیاہ چادر میں ٹانک دے گی۔ صبح اس کی آنکھوں میں کاجل ہنس رہا ہوگا، رخسار کا غازہ اور ہونٹوں کی لالی مسکرائے گی، اور وہ میں بہت خوش ہوں کی تفسیر بنی معمول کے کاموں میں مصروف ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے جھرنے کی آواز خاموش ہو گئی ہوگی، اور صبح ہوتے ہی میری پلکیں من کی بھاری ہو گئیں۔ صبح طیبہ کے پکارنے اور دستک دینے کی آوازوں سے میں بیدار ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر تر و تازہ طیبہ میرے سامنے تھی، آنکھوں میں کاجل کی حسین تحریر، ہونٹوں پر گلابی رنگوں کی سرخی اور بال سلیقے سے سنورے ہوئے، خوش رنگ لباس اور خوشبو میں مہکا ہوا وجود۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ 9:30 ہو رہے ہیں میم صاحب، اس نے پیار بھری سرزنش کی۔ اچھا آصر بھائی کب تک اٹھیں گے؟ آصر، وہ گمسم ہو گئی۔ آسیہ سو رہی ہو کیا؟ وہ چادر تہہ کرتے ہوئے مجھے ساکت دیکھ کر بولی۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ ناشتے کی لوازمات سے بھری میز کے سامنے وہ اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر شائستگی سے مسکرایا، کھڑے ہو کر میرا سواگت کیا۔ یہ رات والا آصر قطعاً نہیں تھا۔ سلیقے کے لباس میں نک سک سے درست مسکراتا مہذب انسان، یہ وہ رات والا آصر تو نہیں تھا۔ میرے اللہ، یہ دونوں میاں بیوی کس قدر ڈرامہ باز ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ آئی ہیں تو میں کل جلدی آنے کی کوشش کرتا، وہ نہایت عاجزی سے بولا۔ اسے اپنے دیر سے آنے کے جواز کو گھڑنے میں تھوڑی بھی دیر نہ لگی۔ نئے ڈائریکٹر دفتر کے اثر نو انتظامات کر رہے ہیں۔ دل چاہا کہ اس کی داغدار قمیض کا کالر پکڑ کر پوچھوں، ہر پل نیا چہرہ سجانے کا فن کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ مگر میں نے بھی ہنس کر کہا، ارے کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے شاید احمق سمجھ رہا تھا۔ آج بھی میرا جانا ضروری ہے۔ وہ پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے اطلاع دے رہا تھا۔ میری دلچسپی کی باتیں کرتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے جیسے اس کے رات والے رویے کا علم نہیں۔ طیبہ کو چائے پینے سے منع کرتے ہوئے وہ خود اٹھ کر کچن چلا گیا۔ اس کا یوں شائستہ رویہ دیکھ کر مجھے لگنے لگا کہ میں نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، یا پھر میری عقل خبت ہوئی جا رہی تھی۔ طیبہ برتن سمیٹ کر اب کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں کر رہی تھی، جبکہ وہ مجھے جدید رجحانات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ گفتگو کے دوران حسب معمول انہوں نے سگریٹ سلگانے کی اجازت چاہی۔ دھوئیں کے مرغولوں، اینک سے جھانکتی آنکھیں، اف خدایا، ان میں تو رات والی وحشت ناک آنکھوں کی شبہ تک نہ تھی۔ صبح 11 بجے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1-2 دن اور رک جانے کا اصرار کرتے ہوئے میں نے معذرت کی تو کہنے لگے، اچھا میں پوری کوشش کروں گا جلدی آنے کی۔ وہ بیڈ روم میں گیا تو طیبہ بھی پیچھے پیچھے لپکی۔ مجھے پتا تھا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر میرا وجود کان بن گیا۔ میں کرسیاں ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑکی کے قریب چلی گئی۔ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ میں ہسپتال جاؤں گی آج چیک اپ کے لیے، طیبہ کی دھیمی سی منمناتی آواز آئی۔ اچھا پھر؟ وہ شاید بریف کیس چیک کر رہا تھا۔ پیسے چاہیے کچھ؟ اس کا لہجہ یوں تھا جیسے وہ کسی بھکاری سے مخاطب ہو۔ یہ تو 50 روپے ہیں۔ دوبارہ سنائی دینے والی یہ فریادی لے طیبہ ہی کی تھی۔ تو پھر اف یہ رعونت، ابو بھی آئیں گے آج؟ آسیہ بہت دن بعد آئی ہے۔
تو ابو ہی آئیں گے، کوئی گورنر تو نہیں آئیں گے جن کے لیے دیگیں چڑھی ہیں۔ میں چکراتا کھولتا دماغ لیے صوفے پر آ بیٹھی۔ ماں باپ لڑکی کی پیدائش پر شاید افسردہ نہیں ہوتے، وہ تو اس کی قسمت پر، اس کے ان دکھوں پر روتے ہیں جو اسے آئندہ ملتے ہیں۔ میں اخبار میں منہ دیے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا آسیہ باجی، اللہ حافظ۔ وہ بریف کیس تھامے مسکراتا ہوا کمرے سے برآمد ہوا۔ اللہ ہی حافظ، میں زیر لب بڑبڑائی اور مسکراتی ہوئی اٹھ کر دروازے تک آئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم خواہ مخواہ کی مصلحت آمیز منافقتیں چھوڑ دیں اور کھرے سچ کو اپنا لیں تو کیا ہمارے دکھوں کا دورانیہ سمٹ نہیں جائے گا؟ کیا پکاؤں آسیہ؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، طیبہ میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ ہنستا کاجل دمکتی سرخی، میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیبہ، میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کے شانوں پر رکھے اور اسے ایک جنون کے عالم میں جھنجھوڑ ڈالا۔ تو کب تک اذیتوں کے جنگل میں تنہا بھٹکتے پھرے گی؟ کسی کو تو شریک غم کر لے میری بہن۔ وہ چند ثانیے ایک ٹک باندھے میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ تنہائیوں میں جب تک یہ بھیگنے لگے تو لاشعور کی کسی تہ میں احساس بے چارگی کا لاوا دھیرے دھیرے کھولتا رہتا ہے۔ انسان کی شخصیت آہستگی سے ریزہ ریزہ ہوتی ہے، لیکن جب کسی کا کاندھا میسر آ جائے تو تنہائی کے ہر خار پہ نرم پتیوں کے پھول کھل اٹھتے ہیں، ہر پھول ایک خوشبو بکھیرتا ہے۔ میں تنہا نہیں، اور یہ احساس کس قدر جاں فضا ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ جب وہ ذرا پرسکون ہوئی تو میں نے پوچھا، ایسا اچانک ان 8 ماہ میں تو نہیں ہو گیا؟ اس کی آواز آنسوں سے بوجھل تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بگڑے بیٹوں کی مائیں جانے کیوں نوخیز دلہنوں سے یہ توقع کر لیتی ہیں کہ وہ آتے ہی جادو کی چھڑی گھمائیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے ایک تنہا فرد تباہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر پورے خاندان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آسیہ، وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میرا بچہ، میں اسے کیسے بچاؤں گی؟ چند گھنٹے بعد پانی کے ٹھنڈے چھینٹے مار کر از سر نو سنگھار کر کے پھر وہی طیبہ بن گئی۔ ابو آئے تو وہ بہت حشاش بشاش تھی۔ وقتی رخصت ابو آ کر چلے گئے تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر التجا کی، سنو، امی کو کچھ نہ بتانا، کچھ نہ کہنا ان سے، تمہیں میری قسم۔ وہ مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتی تب بھی مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ امی سے پوچھتی زرد پتے کیوں ہو جاتے ہیں، درخت اپنے پتوں کا کفن کسے پہنا دیتے ہیں۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ طیبہ اس دکھ والی فضا میں بیوی سے ماں بن گئی۔ مائیں اولاد کے دکھ سکھ بن کہے جان دیتی ہیں۔ ابھی صرف ایک ہی بیٹا ہے، آجا میرے گھر، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ یہ زیادتی جو مجھ سے ہوئی اس کا ازالہ کر سکوں۔ امی کے بارہا کیے جانے والے اصرار کے جواب میں طیبہ ہمیشہ یہی کہا کرتی کہ یہ زیادتی آپ کی نہیں، تقدیر کی تھی، اور امی جی، بچے کے لیے ماں باپ دونوں ہی اہم ہیں۔ باپ کے ہوتے ہوئے میں اسے کیسے بن باپ کا کر دوں؟ 4 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ وہ موجود ہوئی، اور پھر مجھے سسرال میں اطلاع ملی کہ تب اسے آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں بھاگم بھاگ امی کے گھر پہنچی تو وہ سر سے پاؤں تک چادر تانے سو رہی تھی۔ طیبہ، میں نے بے صبری سے اس کے چہرے سے چادر کھینچی۔ ہائے تو! وہ اچھل کر مجھ سے لپٹ گئی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر مجھے ناقدانہ نظروں میں تول کر ہنسی۔ موٹو، یہ تجھے کیا ہوا؟ میرے موٹاپے کو ڈالو چولہے میں۔ میں چڑھ گئی۔ تم بتاؤ، تم کیا کارنامہ کرائی ہو؟ کیا کرائی ہوں؟ وہ اطمینان سے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ بچے کیوں چھوڑائی ہو اس کے پاس؟ میں اس پر چیخ پڑی۔ حسین اور 16 سالہ ننھی عائشہ کی صورتیں میری آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ تو بھی سمجھتی ہے میں خوشی سے ایسا کر کے آئی ہوں؟ اچانک اس کی آنکھوں کی کٹورے لبریز ہو گئے۔ محبت کی تنگی سچ جانو برداشت کر لی جاتی ہے، لیکن رویے کی تنگی جب بچوں کا ساتھ ہو اور بچوں کے باپ کی جیب بھری ہو تب یہ تنگی برداشت نہیں ہوتی۔
عزیز و احباب کے سامنے، مہمانوں کے سامنے میں یہ ذلت برداشت کرتی تھی، اپنی خوشیوں کی بساط ضرورتوں کی چادر میں سمیٹ لی تھی، لیکن اپنے بچوں کی ضرورتیں، ان کی معصوم خواہشوں کا گلا میں اس لیے نہیں گھونٹ سکی کہ جب ان کے باپ کی جیب آوارہ عورتوں اور نشے کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر لمحے کو بھری رہتی ہے تو میں کیوں کچھ کروں۔ میں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ضرورتوں کو امکان کی آخری حدوں تک سمیٹ لیا، مگر کتنا، کب تک؟ بہت مجبور ہو کر آس کا جلملاتا دامن تھام کر میں نے آصف بھائی کے پاس گئی ہوں۔ آصف بھائی اظہر کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے صرف کہا ہے کہ ایک صورت ہے، آدمی کی غیرت پر ضرب پڑتی ہے تو اس کی شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس روز دونوں بچوں کو میں نے برابر والے فلیٹ میں نیک دل خاتون کے پاس چھوڑا۔ شوخ رنگ کا لباس پہنا، ہاتھوں میں گجرے، کانچ کی چوڑیاں، نگینوں والی انگوٹھیاں سجائیں، میک اپ کیا، تیز خوشبو میں اپنے آپ کو بسایا اور آصف بھائی کا لایا ہوا برقع پہن لیا۔ خدا معلوم بقیہ سلسلے آصف بھائی نے کیسے کیوں کر ترتیب دیے، ممکن ہے وہ بھی اظہر کی سرگرمیوں میں شریک رہتے ہوں۔ بہرحال سب کچھ بہت آسان انداز میں ہوتا رہا۔ میں ذرا ہٹ کر نقاب ڈالے کھڑی تھی کہ آصر کی سفید سوزوکی سوئفٹ میرے قریب آ کر لکی۔ اگلا دروازہ کھلا، وہ میرا شوہر ہی تھا، میرا محرم، آج میرا خریدار بن کر تپاک سے میرے لیے دروازہ کھولے، اسٹیئرنگ پر جھکا، پر اشتیاق نظروں سے میرے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ بیٹھ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میرے وجود سے اٹھتی تیز خوشبو نے اسے شاید سرشار کر دیا تھا۔ پہلے کہیں بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کا جھکاؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر روؤں۔ نہیں، میں نے خود پر قابو پا کر بہت دھیمی آواز میں کہا، ہم پہلے ساحل سمندر چلیں گے، مجھے سمندر بہت پسند ہے۔ جو حکم حضور کا، اس نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن اس کی نظریں میرے پیروں سے ہوتی ہوئی میرے سراپے کو ٹولتی میرے نقاب سے آ لپٹیں۔ میں نے اڑتی نقاب کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر اس نے حسب توقع نقاب اٹھانے کی فرمائش کر دی۔ نہیں، ساحل کے کسی سنسان گوشے میں، اور پھر اس کمرے میں۔ میں نے نہایت ہی دل ربائی سے کہا، کالج کے زمانے کی اداکاری مجھے یہاں کام آ رہی تھی۔ میں اس کی آتش شوق کو بھڑکا کر ایک طوفان بنا دینا چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جس قدر بیتاب ہوگا اسی قدر شرمندہ ہوگا، لیکن جب ڈوبتے سورج کی نارچی روشنی میں نے نقاب الٹا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ چند لمحے تو مجھے گمان گزرا کہ اس پر سکتہ ہو گیا ہے، ہمیں گھٹنوں گھٹنوں تک بھگو گئی تو اسے ہوش آیا اور پھر وہ پھٹ پڑا۔ کمینی، ذلیل، بے غیرت عورت، وہ سمندر کی مانند بپھر اٹھا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کھینچتا ہوا گاڑی سے باہر لایا اور مجھے گاڑی میں دھکیل کر اس نے ہونٹ بھینچ کر جو طوفانی ڈرائیونگ کی تو فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں ہی آ کر رکا۔ اوپر فلیٹ میں پہنچ کر اس نے ایک لفظ 3 مرتبہ اس حقارت سے دہرایا گویا ان 4 سالوں میں کی گئی بدکاری کی ہر سیاہی اس نے میرے منہ پر انڈیل دی تھی۔ اپنے بچے اٹھا اور دفع ہو جا یہاں سے۔ اب تک میں یوں پانسا پلٹنے پر دم بخود تھی۔ اس ایک حکم نے دفعتاً میرے تن بدن کو سلگھا کر رکھ دیا تھا۔ آصر شاہ صاحب، میں چلائی، یہ بچے میں جہیز میں نہیں لائی تھی، یہ تحفہ تو تم نے مجھے دیا تھا، آج یہ تحفہ میں تم کو لوٹاتی ہوں۔ تمہیں مبارک ہوں یہ تمغے، سینے پر سجاؤ ان تمغوں کو اور دکھاؤ زمانے کو، داد وصول کرو اپنی مردانگی کی۔ لیکن آسیہ، طیبہ مجھ سے بری طرح لپٹ کر رو رہی تھی۔ عورت کو اللہ میاں نے ایسا کیوں بنایا ہے؟ بے در اور بے گھر، بھرے دامن ہاتھ تہی، باپ کا گھر، بھائی کا گھر، شوہر کا گھر، بیٹے کا گھر، سب گھر اس کے لیے موم کے ہی کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ پچھتاوے کسی حال میں اس کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ضدی بچے کی طرح زندگی بھر اس کے پیچھے پیچھے ہی کیوں گھومتے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ پہلی مرتبہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔
اور میرے پاس تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے کہ میں اس کی خالی جھولی میں ڈال دیتی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ باہر سے شائستہ نظر آنے والے لوگ کتنے کم صرف اور کمینے نکلتے ہیں، اور شاید یہ غلطی ہماری ہی ہے۔ ہم نے معاشرے میں شائستگی کو اچھے لباس سے تعبیر کر دیا۔ ہم نے اسلام جیسے آفاقی مذہب کو داڑھی اور لمبے کپڑوں تک محدود کر لیا اور ماڈرن ازم کو محض سوٹ بوٹ سمجھ بیٹھے۔ شاید ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھیڑیے بہت عام ہیں جن کے لباس تو عمدہ ہیں مگر دل کالے ہیں۔ آپ کے خیال میں طیبہ کا شوہر جو ایک مشہور شاعر اور ادیب تھا، وہ اتنا ٹوٹا ہوا اور اب نارمل شخص کیوں تھا؟ اس نے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں روا رکھا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص دیکھا جس کی شخصیت بالکل متضاد ہو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔